السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الزکاة من الاسلام وقوله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ الزکاة من الاسلام کا باب یہاں پر لے کر آئے، کیونکہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شافعی المسلک ہیں، ان کے یہاں پر تمام تر اعمال صالحہ ایمان کا جز ہیں، اور اعمال صالحہ میں بلکہ ارکان اسلام میں زکوٰۃ بھی ہے، اس لیے زکوٰۃ دینا بھی ان کے نزدیک اسلام سے ہے، ایمان سے ہے۔ اس لیے کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الزکاة من الاسلام کا باب رکھا اور اس کے تحت حدیث پیش کی، اور اس باب کے تحت حدیث کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا ایک فرمان بھی ذکر کیا۔ تو اب معنی ہوگا باب الزکاة من الاسلام۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کا شعبہ ہے، اسلام سے ہے، اور اس بیان میں ہے کہ اللہ کا فرمان ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء الی آخر، اس کے بیان میں۔ تو آیت کریمہ کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الزکاة من الاسلام کا جو باب باندھا اس کا ایک جز بنایا، کیونکہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نماز کے اقامت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک اور مخلص بندے وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا بیان ہے اس میں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کو بھی باب کا ایک جز بنا دیا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوگا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، الا ليعبدوا الله، کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے، ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کریں۔ تو مخلصین لہ الدین کا معنی پورے طور سے اسی پر عقیدہ لائیں، حنفاء کا معنی ایک طرف ہو کر، بالکل اللہ کی جانب ہو کر اسی کو اپنا خالق و مالک اخلاص کے ساتھ مانے اور اسی کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ سیدھا دین ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بیان کی اور باب کا اس آیت کریمہ کو جز بنا دیا۔ تو امام بخاری نے اس کو باب کا جز اس لیے بنایا کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کی تفسیر بھی معلوم ہو جائے گی۔ اب
امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پیش کرتے ہیں عنوان باب کے تحت۔ عنوان باب تھا زکوٰۃ من الاسلام، زکوٰۃ ایمان اور اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ چونکہ ان کے نزدیک اعمال نفس ایمان کا جز ہیں، اگرچہ اعمال ترک کرنے کی بنا پر ان کے نزدیک بھی انسان اور مومن وہ ایمان ہی میں داخل رہتا ہے، دائرہ ایمان سے اگرچہ خارج نہیں ہوتا، لیکن جز مانتے ہیں، رکن مانتے ہیں، ایسا رکن مانتے ہیں کہ جو سقوط کو قبول کرتا ہے، اور تصدیق کو ایمان مانتے ہیں، لیکن وہ رکن ایسا مانتے ہیں جو کبھی بھی سقوط کو اختیار نہیں کرتا۔ لیکن احناف کے نزدیک اعمال صالحہ جو ہیں وہ ایمان میں قوت کے باعث ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ ایمان اعمال صالحہ کی بنا پر کم و بیش نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ثمرات اور نور ایمان کم و بیش ہوتا ہے۔ جیسے کہ بار بار یہ جواب گزر چکا ہے۔ اب حدیث اس کے تحت پیش کرتے ہیں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک بن انس عن عمه ابی سہیل بن مالک عن ابیہ انه سمع طلحة بن عبید اللہ یقول جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ الزکوٰۃ من الاسلام کے باب کے تحت پیش کر رہے ہیں، اس حدیث کو آپ لوگ مسلم شریف میں پڑھ چکے ہیں کہ امام مسلم نے اسی حدیث کی تخریج کتاب الایمان میں کی، اور امام نسائی، امام ابو داؤد اور امام مالک نے اسی حدیث کی تخریج اپنی اپنی کتب میں کتاب الصلاۃ میں کی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال انہوں نے فرمایا، حدثنی مالک بن انس، مجھ سے حدیث بیان کی مالک ابن انس نے۔ وہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا ابو سہیل ابن مالک سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی مالک سے، انہو سمع طلحة بن عبید اللہ، کہ حضرت مالک نے طلحہ بن عبید اللہ کو کہتے ہوئے سنا، یقول کہتے ہوئے سنا، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الراس۔ سائر الراس کا معنی سر کھڑا ہوا نہیں، بلکہ سر پر جو بال کھڑے ہوئے تھے اس کو بیان کیا گیا، کیونکہ سر اور سر کے بال جو ہیں وہ حال اور محل کی نسبت رکھتے ہیں، اس لیے راس بول دیا گیا ہے، محل بول دیا گیا ہے، اور اس سے حال مراد لیا گیا ہے۔ سائر الراس کھڑے بالوں والا۔ نجد ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اہل نجد سے آئے، سائر الراس، اس حال میں کہ ان کے بال کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر جو رجل حدیث پاک میں مذکور ہے کہ ایک صاحب آئے، یہاں پر رجل سے مراد زمام ابن ثعلبہ ہے۔ یہ نجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کے بال کھڑے ہوئے تھے۔ بال کھڑے ہونے سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان پر آثار سفر ظاہر تھے، نمایاں تھے، یعنی بال کڑے ہوئے نہیں دکھ رہے تھے، بکھرے ہوئے بال دکھ رہے تھے، جس سے لگ رہا تھا کہ یہ دور سے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں۔ نسمع دوی صوتی، دوی کا معنی ہوتا ہے گونج۔ وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ نسمع، یہاں پر صیغہ جمع ہے حدیث میں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں یہ صاحب آئے زمام بن ثعلبہ، تو اس وقت میں سرکار کی بارگاہ میں دیگر صحابہ کرام بھی تھے، اس کا مطلب کئی لوگ تھے، اس لیے نسمع صیغہ جمع ہے۔ یہ صیغہ جمع بتاتا ہے کہ وہاں پر اور بھی صحابہ کرام موجود تھے۔ نسمع دوی صوتی، ہم اس کی آواز کی گونج کو سن رہے تھے، ولا نفقہ، اور سمجھ نہیں رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز، ان کی زبان جو ہو کچھ بدلی ہوئی ہو، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دور سے بول رہے ہوں تو آواز کی گونج تو سنائی دے رہی ہو لیکن ان کے الفاظ صاف سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں۔ کہتے ہیں کہ ولا نفقہ ما یقول، ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ما یقول وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب ہو گئے۔ دنا یدنو دنوبن، قریب ہونا، یہاں تک کہ وہ قریب ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو اچانک دیکھا کہ وہ جو بول رہے تھے، تو جب ہم دور تھے ان سے تب ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب وہ قریب آ گئے تو سمجھ میں آیا کہ وہ تو اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو وہ دیکھا کہ وہ اچانک ہمیں معلوم ہوا کہ وہ تو اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، خمس صلوات فی الیوم، اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے میں شب و روز میں 5 نمازوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ 5 نمازیں اسلام ہیں، اور رمضان کے روزوں کا سرکار ذکر کر رہے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر کر رہے ہیں سرکار۔ تو اس روایت میں، اس حدیث میں جو یہاں مذکور ہے، اس میں ان 3 چیزوں کا ذکر ہے، جبکہ امام مسلم نے ایک اور بھی روایت وہاں پر ذکر کی جس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرائع اسلام بیان کر دیے، یعنی احکام اسلام بتا دیے۔ احکام اسلام میں مامورات اور منہیات سب داخل ہیں، تو وہاں اس وقت تک جتنے احکام، مامورات اور منہیات لاگو ہو چکے تھے، اللہ رب العزت نازل فرما چکا تھا، تو وہ سارے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے چلتے وقت کہا تھا کہ میں اس پر نہ کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ لہذا دوسری حدیث پاک یہ وضاحت کرتی ہے کہ یہاں پر اگرچہ 3 چیزوں کا ذکر ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیگر احکام بھی بتائے تھے۔ تو سرکار نے یہاں پر 5 نمازوں کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، رمضان کے روزوں کا ذکر کیا، اور زکوٰۃ دینے کا ذکر کیا کہ یہ اسلام سے ہے، کیونکہ سوال اسلام کے بارے میں تھا۔ تو اس حدیث پاک سے امام بخاری کا استدلال ہے اس بات پر کہ زکوٰۃ اسلام سے ہے، جیسے کہ نماز ایمان سے ہے، اسلام سے ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا اسلام سے ہیں، ایسی ہی زکوٰۃ دینا بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، شعبہ ہے، اسلام کا ایک ٹکڑا ہے۔ امام بخاری اپنے مقصود پر استدلال کرنے کے لیے حدیث لے کر آئے جو کہ حدیث پاک سے بالکل ظاہر ہے، لیکن احناف ان جیسی تمام روایتوں کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایمان تو بسیط ہے، اسلام بسیط ہے، ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ، نماز، روزہ وغیرہ کا اسلام سے ہونا جو احادیث میں وارد ہے، ان سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے ثمرات مراد ہیں، کہ یہ اسلام کے ثمرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ورنہ تو کتاب الایمان میں امام مسلم نے جو حدیث ذکر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور
اس میں یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا ایمان کا تو سرکار نے شہادت کا ذکر کیا، اور اسلام کا ذکر سوال کیا تو سرکار نے انہیں نماز روزہ یعنی ارکان کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان نام ہے، یعنی جس کو ایمان کہیں اور اسلام باطنی کہیں وہ تو نام ہے تصدیق کا، اور اسلام کے پھر بعد میں سوال اسلام ظاہری کے بارے میں ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمرات اسلام یا ثمرات ایمان بیان کر دیے۔ تو یہ ثمرات ایمان ہے، کیونکہ ایمان و اسلام دونوں ایک ہی ہیں۔ تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتایا کہ تصدیق کا نام ہے، اور بعد میں اس کے ثمرات بتائے تھے۔ اس لیے احناف کے نزدیک ان سے مراد نفس ایمان نہیں ہے، کہ نفس ایمان کا یہ جز نہیں ہے، بلکہ یہ ثمرات ایمان ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، شب و روز میں 5 نمازیں یہ اسلام سے ہیں۔ تو صرف 5 نمازوں کا ذکر کیا سرکار نے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز یہ امتیوں کے لیے واجب یا فرض نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے بھی ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں تم تہجد پڑھو، نافلۃ لک، یہ خاص کر آپ کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر ہے، امت پر نماز تہجد واجب نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے شوافع اور دیگر کچھ ائمہ نے اس بات پر بھی استدلال کر لیا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا تو ذکر کیا، لیکن یہاں پر 5 نمازوں کے ذکر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وتر واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر واجب ہوتے تو سرکار وتر کا بھی ذکر کرتے۔ اور احناف کے نزدیک وتر واجب ہے، تو وہ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے کہ سرکار نے یہاں پر وتر کا تو ذکر نہیں کیا؟ تو اس کا جواب احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب تک کہ وتر کا وجوب نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر بہت ساری روایتیں، پھر جب وتر کا وجوب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے وجوب کے بارے میں فرمایا۔ بہت ساری روایتیں امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر کہ وتر واجب ہے، اس پر بہت سارے آثار اور احادیث کو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح معانی الاثار میں ذکر کر دی ہے۔ فقال، جب سرکار نے فرمایا کہ شب و روز میں 5 نمازیں، فقال، تو ان شخص نے کہا، حل علی غیرها، کیا ان نمازوں کے علاوہ کوئی اور بھی نماز مجھ پر لازم ہے؟ قال اللہ، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلاً کوئی نماز پڑھو تو اس کی اجازت ہے، ان کے علاوہ۔ اس سے شوافع نے استدلال کر لیا اس بات پر کہ وتر واجب نہیں ہے، یعنی اس سے استدلال کیا کہ نبی کریم نے شب و روز یعنی 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کا تو حکم دیا، اور فرمایا کہ ان کے علاوہ سب نفل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وتر بھی یہ واجب نہیں ہے، یہ استدلال کر لیا۔ جواب ہم دے چکے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والصیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی اسلام سے ہے۔ قال حل علی غیر، یا رسول اللہ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی روزہ مجھ پر لازم ہے؟ قال اللہ، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی روزہ رکھو۔ اس سے پتہ چلا کہ عاشورہ وغیرہ یا دیگر کچھ روزے جو رکھے جاتے ہیں وہ محض سنت اور نفل ہیں، اور کوئی روزہ رمضان کے علاوہ کوئی روزہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی مباح کو اپنے اوپر واجب کر لے، کسی مباح کو اپنے اوپر واجب کر لے تو وہ اس کی ادائیگی اس پر لازم ہو جائے گی۔ مثلا روزہ رکھنا ان دنوں ہمارے پر، جب تک کہ رمضان کا مہینہ نہیں آتا ہے، روزہ رکھنا
ابھی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ابھی تو مباح ہے، رکھنا چاہیں تو رکھیں، نہیں رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، لیکن اگر کسی شخص نے کہہ دیا کہ اللہ کے لیے میں روزہ رکھوں گا اور نذر مانی للہ علیہ ان اصوم، اللہ کے لیے میں روزہ رکھوں گا اور نذر مانی، تو یہی کہا تھا کہ اللہ کے لیے میں روزہ رکھوں گا، تو اب یہ نذر ہو گئی، اور ہمارے فقہا نے فرمایا یہ نذر تو ہوگی ہی، اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر روزہ رکھنا ضروری ہے، میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، یہ کہا، تو ہمارے فقہا نے فرمایا نذر کے ساتھ ساتھ یہ قسم بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز مباح تھی اب اس کو اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا، اور ایجاب مباح جو ہوتا ہے وہ قسم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ تحریم مباح قسم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا ایسی صورت میں اس سے قسم بھی منعقد ہو جائے گی احناف کے نزدیک۔ لہذا اگر کسی شخص نے اس طرح کی بات کوئی کہی کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں صحت مند ہو جاؤں، یا اللہ مجھے سلامت رکھے، میں اس کے لیے یہ چیز صدقہ کروں گا، اتنے پیسے فقیر کو دوں گا یا کسی کو بھی دوں گا، صدقہ کروں گا، یہ کسی نے کہا، تو چونکہ اس پر واجب نہیں تھا، اب یہ اللہ کے لیے واجب کر رہا ہے اپنے اوپر، یہ تحریر، یہ ہے ایجاب مباح، کسی مباح کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس نے، تو اب یہ نذر ہو گئی، اور نذر کو ادا کرنا اب واجب ہو جاتا ہے۔ اور جب واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ وہ اپنی نذریں پوری کریں۔ اب یہ جب نذر ہو گئی اور نذر کو پورا کرنا واجب ہو گیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی ادائیگی کا مطالبہ شریعت کی جانب سے ہے، اور جس صدقہ وغیرہ کی ادائیگی کا مطالبہ شریعت کی جانب سے ہو وہ صدقہ واجبہ ہوتا ہے، صدقہ نافلہ نہیں ہوتا ہے۔ اب صدقہ واجبہ کسی نہ کسی غریب اور فقیر کو ہی اس کا مالک بنانا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ قالا، تو اس شخص نے کہا کہ کیا اس کے میرے اوپر ان کے علاوہ بھی روزہ کوئی ہے؟ قال اللہ، تو سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ تطوع، یہ تطوع کا معنی ہوتا ہے نفلی کام کرنا، چاہے وہ نماز نفلی ہو یا روزہ نفلی ہو یا کوئی اور چیز نفلی۔ قال، راوی فرماتے ہیں وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ قال هل علی غیرها، تو انہوں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ، یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا آپ نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ مجھ پر مال سے ادا کرنا ضروری ہے؟ قال لا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مال کے اندر صرف زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور فقہا نے اس کی چند شرطیں ذکر کر دی ہیں، جن میں حولان حول ایک شرط ہے۔ تو حولان حول کے بعد آپ کے مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جب تک آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے وہ مال پاک اور صاف نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مال کے اندر مال تجارت ہو، مال نامی ہو، تو اس کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی چیز از روئے شرع واجب نہیں ہے۔ اب نبی کریم نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی زکوٰۃ دو، یعنی نفلی صدقہ کرو کسی کو، اور نفلی صدقہ مال سے بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت کھانے سے بھی ہو سکتا ہے۔ صدقہ کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی طرف لوگوں کی رغبت دلائی، تاکہ اللہ رب العزت کی اگر ناراضگی بھی ہو، اللہ ناراض ہو تو وہ راضی ہو جائے۔ اتنی رغبت دلائی کہ اگر تمہارے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ صدقہ کرو،
ایک کھجور کا ٹکڑا اس کا کر دو تو اس سے بھی وہ بھی ایک صدقہ ہے اور رب کی رضا کا باعث بن جائے گا۔ اور اگر مزید نبی کریم نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو، تو سرکار نے ارشاد فرمایا وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو اچھی بات کہہ کر ہی کلمہ طیبہ ہی پڑھ لیا کرو یا اچھی بات کہہ دیا کرو۔ کوئی مانگنے والا آئے اور اس کو جھڑکو مت، بلکہ اس سے اچھی بات کہہ دو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ نافلہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، پھر وہ شخص واپس ہو گیا، وَهُوَ يَقُولُ، اور واپس ہوتے ہوئے وہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، کہہ رہا تھا وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، باخدا میں اس پر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ لا ازید ولا انقص، لا ازید کا تعلق لا ازید ولا انقص، اس پر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، تو علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے، جتنی شب و روز میں جتنی نمازوں کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا، یعنی جن جن فرائض کا ذکر کیا ہے، میں اپنی قوم کو جب جا کر اسے بتاؤں گا تو ہو بہو ویسے ہی بتاؤں گا جیسے کہ سرکار نے بتایا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے اس سے کہ میں اس پر جو سرکار نے آج بتا دیا ہے، اب اس کے بعد کچھ اور بھی اگر احکام آ جائیں تو میں پھر انہی کو ادا کروں گا، اس سے زیادہ ادا نہیں کروں گا، یہ معنی نہیں ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ باخدا نہ میں اس پر کچھ زیادتی کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلح ان صدق، یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر یہ سچا ہے، اگر سچا ہے تو کامیاب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنا بتایا اگر اس پر بھی عمل کر لے تو کامیاب ہے، اگر اور زیادہ عمل کیا تب تو بدرجہ اولا یہ کامیاب ہے، یہ مراد ہے افلح ان صدقہ۔ تو افلح ان صدقہ، بعض علماء نے فرمایا افلح ان صدقہ کا تعلق ولا انقصو سے ہے، نہ کہ ولا ازیدو سے، یعنی میں اس سے کچھ کمی نہیں کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اگر اس نے کمی نہیں کی تو یہ کامیاب ہے، سرکار نے یہ فرمایا۔ جبکہ بعض علماء نے فرمایا نہیں، ولا انقصو سے ہی اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ لا ازیدو سے بھی اس کا تعلق ہے، اور معنی یہ ہے کہ سرکار نے جو بتایا ہے، سرکار کے بتانے پر کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا تبلیغ احکام میں، اور دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ سرکار نے فرمایا اگر انہوں نے ہو بہو ایسی پہنچایا تو یہ کامیاب ہے۔ تو اب اس حدیث پاک سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ ارکان اسلام سے ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شب و روز میں 5 وقتہ نماز ہی فرض ہے، اور اس کے علاوہ نماز نفل ہیں، اگرچہ وطر کا ان میں ذکر نہیں ہے لیکن وطر کا وجوب دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد امت پر واجب نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ وغیرہ کا جو روزہ ہے وہ سب کے سب وہ کوئی ان میں سے کوئی بھی فرض نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ فرض نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو انسان احکام شرع پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جیسے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا۔
اچھا یہ صاحب نجد سے آئے تھے نا سرکار سے پوچھنے کے لیے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسائل شرعیہ کے لیے اور علم دین کے لیے سفر کرنا بھی مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مستقبل کی خبر دی، تو اب کہ اگر یہ شخص نے ایسا کیا تو اگر یہ سچا رہا، ایسا کیا تو کامیاب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدق کا استعمال مستقبل کی خبر میں بھی درست ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی۔ میں آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔